بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم پارٹ نمبر 36 جس کا عنوان ہے مذاق اڑانے والے۔ جواب میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن عبد یغوث بھی تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسری اور کیسر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے تھے، مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں۔ یہ اور اس کے ساتھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے نہیں دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات تھے، ایک باغ تو ایسا تھا جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائی کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے۔ پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ اس طرف سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک برا بندہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، پھر بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن عطیلہ گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسود بن عبد یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن عطیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا، یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا، وہ تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑے میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا،
اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکلیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا۔ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بارش ہی چلا ہو، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے عنوان میں جس کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔